اللہ تعالیٰ نے حضرت شایہ سے کہا قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شایہ اٹھو، تیری زبان پہ وحی آنے والی۔ شایہ علیہ السلام اٹھے تو ان کی زبان جاری ہو، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان کان کھول، اے زمین توجہ کر، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک بہت عظیم و شان فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے بہت بڑی قدرت کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نبی بھیجے، یحول الریف الی الفلاح والملک فی الرعاء، وہ جو چاہتا ہے کہ اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، اس صحراؤں کو سرسبز کر۔ یا معاذ ایاک والتماحد فانہ الذبح، معاذ کبھی کسی کی خوشامد نہ کرنا، یہ اگلے کو ذبح کر دینے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شایہ سے کہا قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شایہ اٹھو، تیری زبان پہ وحی آنے والی۔ شایہ علیہ السلام اٹھے تو ان کی زبان جاری ہو گئی، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان کان کھول، اے زمین توجہ کر، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک بہت عظیم و شان فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے بہت بڑی قدرت کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نبی بھیجے، یحول الریف الی الفلاح والملک فی الرعاء، وہ جو چاہتا ہے کہ اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، اس صحراؤں کو سرسبز کر دے، اور ایک نبی بھیجے۔ اچھا، ہمارے نبی کی صفات، جیسے ہم اللہ کی صفات نہیں گن سکتے، ہم اپنے نبی کی صفات بھی نہیں گن سکتے، لیکن جو صفت میرے رب نے بیان کی اس پہ آپ سب مستورات مرد میرے سمیت ہم غور کریں۔ ان بے شمار صفات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھیج رہا ہوں جو آخری ہوگا، بہت عالی شان صفت ہے، میں بھیج رہا ہوں جو نورانی ہوگا، بہت بڑی صفت ہے، جو علم والا ہوگا، بہت بڑی صفت ہے، نہیں، سبحان اللہ، میں بھیج رہا ہوں، یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، لا یقول الخنا، وہ زندگی میں ایک بول بھی ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، ہمارا معاشرے میں کیا ہے، بڑا چھوٹے کو ذلیل کر کے کام لیتا ہے، عزت دے کے کام نہیں لیتا۔ یہ آپ کے دفتروں کا بھی یہی حال ہے، یہ دینی اداروں کا بھی یہی حال ہے، حتیٰ کہ گھروں میں بھی یہی حال ہے، ماں باپ اولاد کو ذلیل کر کے ان سے کام لیتے ہیں، عزت دے کے کام نہیں لیتے۔ اور میرے نبی کو آئے ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے، اور اس سے پہلے پتہ نہیں 1000 برس کی بات ہے، 2000 برس کی بات ہے، جو کہ شایہ علیہ السلام کا نام تو ملتا ہے کتاب میں، زمانہ کب تھا یہ نہیں ملتا ہے، تو ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جس پر معاشرہ بنتا ہے، خوبصورت بنتا ہے، اور اس کے خلاف کرنے سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سیرت النبی کا مقصد ہے کہ ہمیں لائٹ ملے، کہ ہم سیرت کہتے ہیں چلنے کو سیرت، سارا یسیر سیرتن، کہ چلنا، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہے سیرت النبی۔ اب چونکہ دین رواج بن گیا ہے تو کوئی نعرے لگ گئے، کوئی جلسے ہو گئے، چلو جو نیت اچھی سے کر رہا ہے اس کو بھی اللہ اجر دے گا انشاءاللہ، لیکن جو موضوع سیرت ہے کہ میں اپنے نبی کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھے آپ کے محکمے کا نام نہیں آتا ہے، لکھ کے دو نا مینوں کی ہے، کیا نام ہے، اوکھا جانا ہے تھوڑا، SECP، اگلا میں نے یاد نہ کرا، بس اتنا اتنا ہی کہا۔ ہمارے سارے معاشرے میں
اچھا، جب اوپر سے دباؤ آ رہا ہے تو چھوٹوں میں کیا ایک ایپ پیدا ہوا ہے، وہ خوش آمد ہے۔ وہ صاحب کے عتاب سے تبھی بچ سکتے ہیں جب خوش آمد کریں، مکھن لگائیں، مکھن بڑا ملتا ہے توڑے دفتراں چ۔ اور میرے نبی نے فرمایا لا تطرونی اطرا، خوش آمد کسے کہتے ہیں؟ میرے اندر ایک کوالٹی ہے ہی نہیں اور وہ میرے ڈھول بجا دے اس کا۔ اور میرے نبی کی صفات اتنی ہیں کہ ساری دنیا کے علامے کہتے کہتے، لکھتے لکھتے، بولتے بولتے مر جائیں، ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرما رہے ہیں لا تطرونی اطرا، دیکھو میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا۔ آپ کی تو خوشامد ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی تو مداح پوری نہیں ہو سکتی، تو خوشامد تو مداح کے بعد ہوتی ہے، وہ تو حمد و ثنا اور مدح کے بعد خوشامد ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے ہیں جو بڑے صاحب ایسی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں۔ صرف صاحب کی بات نہیں، ہر جگہ جہاں بھی کرسی ہے اور وہاں چھوٹے کو عزت اور احترام نہیں ہے تو چھوٹے کے پاس ایک ڈبی مکھن کی ہر وقت ہوگی، وہ ضرور لگائے گا کہ صاحب نو کہ میں جان چھڑائیں۔ وہ اس کو سیزر کینچی سے سیزر یونان بنا دے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور آپ نے کہا یا معاذ، یہ بات چھڑ گئی تو تھوڑی سی کھوجی بھی سیرت کی بات ہے، یا معاذ ایاک والتماحد فانہ الذب، معاذ کبھی کسی کی خوشامد نہ کرنا، یہ اگلے کو ذبح کر دینے والی چیز۔ جتنا انسان بے وقوف خوشامد سے بنتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا۔ انسان کے پاس ایک علم ہوتا ہے باہر سے، ایک علم میں سیکھوں ڈاکٹر رانجھا صاحب سے، ایک علم خود میرے پاس ہو۔ جو میرے پاس ذاتی علم ہے وہ طاقتور ہے اس علم سے جو مجھے وانی صاحب سے ملا یا رانجھا صاحب سے ملا، چونکہ جو میں خود جانتا ہوں وہ زیادہ پاورفل ہے۔ لیکن ایک جگہ پر آ کر یہ الٹا ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے اچھی طرح کہ میں ایسا نہیں ہوں، پھر بھی خوشامد سن کے پاگل ہو جاتا، مطلب واقعی میں ہاں ہی ہو جاتا، اور پھر فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر نظام ٹوٹتے ہیں۔ ہمارے ادارے تباہ ہونے کا ایک سبب خوشامد، اور خوشامد کیوں ہو رہی کہ بڑا بدتمیز ہے معافی چاہنے کے ساتھ، کہ اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، وہ چھوٹے کو عزت نہیں دیتا۔ میرے نبی نے تو اولاد سب سے بڑی نوکر ہوتی ہے، یعنی باپ اگر بیٹے کو اللہ نہ کرے کسی بات پہ قتل کر دے تو شرعاً باپ پر قتل کی سزا نہیں ہے۔ بیٹا قتل کرے تو اس کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے، اس کا جنازہ بھی نہیں۔ اگر بیٹا باپ کو قتل کرے تو اس کا جنازہ بھی نہیں، اور اس کے اگر بچے ہیں تو کوئی وراثت میں ان کا حق کوئی نہیں ہے۔ اور باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر پھانسی نہیں ہے، قتل نہیں ہے شرعاً۔ ویسے کوئی قاضی اپنے ثوابدید پر کوئی سزا دے دے سالوں کی مہینوں کی تو الگ بات ہے، اتنا بڑا حق ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لا یقول الخنا، اور انانیت سے اگلا جو آیا ہے وہ بھی انانیت سے متعلق ہے کہ وہ میرے نبی کا بول کیسا ہوگا، تواضع کیسی ہوگی، اب وہ بھی سن لیں۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، سبحان، ایسا نبی بھیج رہا ہوں جو خشک لکڑیوں پہ بھی چلے تو اس کے چلنے کی آواز نہ آئے۔ خشک لکڑیوں پہ کڑ 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 کے چڑیا بھی بیٹھ جائے تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ اور میرا اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کے بارے میں اتنی تواضع والے ہوں گے، اتنی عاجزی والے ہوں گے کہ خشک شاخوں پر بھی قدم رکھیں گے تو آواز نہیں آئے گی۔ اور اس سے بھی اگلی بات، لو یمشی علی السراج لم یطفیہ من تحت قدمیہ، اور وہ چلتے ہوئے چراغ پر، چلتے ہوئے جلتے ہوئے چراغ پر بھی پاؤں رکھیں گے تو چراغ بجھنے نہیں پائے گا۔
کیا تشبیہ ہے، بلندی کتنی ہے، قاب قوسین او ادنی، اور تواضع کیا ہے کہ خشک لکڑی پہ چلیں تو آواز نہ آئے، چراغ پہ پاؤں رکھیں تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ یہ پچھلے زمانوں سے میرے نبی کے آمد کے اعلان شروع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا، چلو اور پیچھے جاتا ہوں، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، شیث علیہ السلام، جن سے ہمارے نبی کی نسل جڑتی ہے، واحد ہمارے نبی ہیں جن کی نسل، جن کی پیڑھی، جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ آج تک کسی کا نسب حضرت آدم تک نہیں پہنچا۔ میں ہر جگہ یہ سناتا ہوں تاکہ ہمارے اندر اپنے نبی کی عظمت، محبت ہمارے اندر کو جگہ پکڑے کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک، میرے باپ کسی باپ کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، سب پاکیزہ تھے، سارے پاکیزہ۔ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ تو میں شیس کی بات کر رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے کہا، وہ بھی نبی تھے، بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے، جس باپ کی پشت میں میرے نبی کی امانت شفٹ ہوتی تھی ان کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا تھا۔ یہاں حضرت ہاشم بازار میں جا رہے تھے، سامنے سے یہودی عورت گزری، اس نے یوں دیکھا تو کہا، ہاشم ایک رات گزار لے میرے پاس، جو لینا ہے لے لے۔ تو حضرت ہاشم نے کہا، بی بی میں تو عزت دار آدمی ہوں اور سردار آدمی ہوں، تو مجھے گناہ کی ایسے کھلم کھلا دعوت دیتی۔ چلے گئے۔ اگلے دن ان کی شادی ہوگی حضرت سلمہ سے، بنو نجار میں، یہ مدینہ کی بات۔ 2-3 دن گزرے تو ہاشم بازار سے جا رہے تھے، سامنے سے وہی عورت آ رہی تھی، تو وہ کچھ کہے بغیر گزرنے لگی تو اس کو روک لیا، اس سے فرمانے لگے، تم نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ تو اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی، ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار عورت ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، آخری نبی کا نور دیکھا تھا، تو مجھے طلب ہوئی کہ وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کے لیے وسیلہ بنوں، لیکن وہ تو سلمہ کے نصیب میں تھا، وہ لے گئی، مجھے نہیں چاہیے، مجھے غلط نہ سمجھو۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی یہی پیش آیا، مکہ کے بازار میں جا رہے تھے، سامنے پرانی کتابوں کی عالم خاتون گزری، اس نے دیکھ کر کہا، عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ لگے تھے، میں 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، بی بی مجھے غلط نہ سمجھو، میں عزت دار ہوں۔ کچھ جب شادی ہوگی حضرت آمنہ سے اور وہ نور نبوت ادھر چلا گیا تو وہ خاتون ملی تو فرمانے لگے، تم مجھے گناہ کی دعوت تو دے رہی تھی، شادی کر لو۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، آپ کے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا۔ وہ آمنہ کے پاس چلا گیا، مجھے ضرورت نہیں، میں شریف عورت ہوں۔ تو میرے نبی کے جتنے آبا ہیں، اجداد ہیں، وہ سب اس نور کے امین تھے، اس کو لے کے چلتے 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 یہاں تک کہ حضرت
عبداللہ پر آ کر۔ تو آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے، وہ تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو شیث کہنے لگے کہ ابا جان کیا بیٹا بھی باپ سے قیمتی ہو سکتا ہے؟ بیٹا بھی باپ سے قیمتی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا تو اس کی بات کرتا ہے، میں تجھے اس کی امت کا سناؤں؟ امت کا کیا؟ کہ دیکھ تیرے باپ نے ایک خطا کی، جنت سے نکال دیا گیا، وہ ساری زندگی خطائیں کریں گے پھر بھی اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، بیوی سے جدا کر دیا گیا، وہ صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، کپڑے اتار دی، ینزعنہما لباسہما، وہ صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لباس نہیں اتارے۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، 40 سال کے رونے کے بعد توبہ قبول ہوئی، وہ زندگی بھر کی خطائیں ایک بول پہ اللہ ان کی معاف کر دے گا، کہیں گے یا اللہ معاف کر، اللہ کہے گا جاؤ معاف کر دے۔ تو پہلی کتابیں کہہ رہی ہیں ایک نبی آئے گا، ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا ویرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ ولو یمشی علی السراج لم یطفئہ من تحت قدمیہ واجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعفو والمعروف خلقہ الصدق والوفاء تبعہ الہدی امامہ الاسلام ملتہ احمد اسمہ اہدی بہ بعد الدلالہ وارفع بہ بعد الخمالہ واکثر بہ بعد القلہ واغنی بہ بعد العیلہ واستنقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، روایت ہے جس کے میں نے چند ٹکڑے آپ کو سنائے اور آگے تبرکاً پورا پڑھ کے سنا دیا، کہ جس میں آپ کی پوری سیرت کا سکیچ اللہ تعالیٰ نے آنے سے ہزاروں سال پہلے بیان کر دیا کہ تواضع ان کا لباس ہوگا، سچائی ان کا بول ہوگا، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوگے، وعدہ نبھانا، سچ بولنا ان کا مزاج ہوگا، اسلام ان کا دین ہوگا، اور ہدایت کے وہ امام ہوں گے۔ ان کے برکت سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کو جہنم سے نجات ملے گی، بھوکوں کو کھانا ملے گا، ننگوں کو کپڑا ملے گا، گمراہوں کو ایمان ملے گا، ہدایت ملے گی، بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملے گا۔ یہ ہزاروں سال پہلے بات چلی۔